دنیا کے مختلف مقامات پر منعقدہ اسلامی بہنوں کی تربیتی اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا نے بذریعہ مدنی چینل سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ کچھ منتخب مناظر آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بہنیں، مدنی کام کرنے والی، مشاورت پہ جامعات، مدارس وغیرہ سے متعلق اسلامی بہنیں وغیرہ بھی امید ہے کہ شریک ہوں گی۔ ہمارا موضوع پہلے سے ہی بیان کیا گیا تھا، فیضان صالحات۔ آج کے اس دور میں بالخصوص مشعل راہ ہیں، ان کے واقعات سے بہت کچھ راہیں کھلتی ہیں، تو ایسی کئی نیک اسلامی بہنوں کا آج بھی وجود ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمارے معاشرے کو فیضیاب فرمائے۔ ہر اسلامی بہن کی آنکھوں کا میک اپ نگاہوں کو جھکانا ہو۔ کاش ابھی بھی جتنی اسلامی بہنیں جمع ہوں، کاش نگاہیں جھکائے توجہ کے ساتھ سنتی رہیں۔ دل میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے نا، اس وقت تک عموماً نیکی کی دعوت صحیح معنوں میں اثر نہیں کرتی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے بہت کچھ کرنے کا جی چاہتا ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ کرنے کے بندہ قابل نہیں رہتا۔ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن۔ یہ دنیا کی حقیقت ہم پر ظاہر ہو جائے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل کود، یعنی جیسے کھیل تماشا کیسا دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، ایسا دنیا بھی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتی ہے۔ عبادت کی طرف رغبت کیسی آئے گی؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ اگر عبادت کا راستہ لے بھی لیتا ہے تو دنیا کی محبت اسے مخلص نہیں بننے دیتی، ہمیں مخلص نہیں بننے دیتی، ہمیں اخلاص نہیں اپنانے دیتی۔ عبادتیں بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، نیکی بھی کرے، تلاوت بھی کرے، سفر بھی کرے، درس بھی دے، بیان بھی کرے، سب کچھ کرے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتیجہ یہ نکلے کہ جو کچھ کیا سب کیا ریاکاری کے لیے تھا، دکھاوے کے لیے تھا۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے جو ہم تربیتی اجتماع میں جمع ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ہم اخلاص اور ریاکاری کا ہی فرق نہ سمجھ سکے اور سارا یہ مطلب کہ زندگی کا سفر ریاکاری کے نام ہی ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو پھر بنے گا کیا مرنے کے بعد؟ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہن ہے؟ اللہ کرے کہ مطالعہ کرنے کی عادت ہو جائے۔ 80 مثالیں ریاکاری کی امیر اہل سنت نے، میرے پیارے پیر و مرشد نے، میرے پیارے باپا نے نیکی کی دعوت کتاب میں تحریر فرمائی۔ 80 ریاکاری کی مثالیں صفحہ نمبر 67 سے شروع کی ہیں۔ کیوں اس کے بغض اور کینہ اور حسد کی آگ میں جل رہی ہو؟ کیوں اپنے دل کو گندگی کا ڈھیر بنا کر رکھا ہوا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیوں اس کی برائیاں کر رہی ہو؟ سر سے لے کر پاؤں تک خود عیبوں سے بھری ہوئی، دوسروں میں عیب نکالنے کی فرصت نہیں ہے۔ آج جو دوسروں کے عیب ہی ڈھونڈتا ہو وہ خود اتنی بڑی عیب دار ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے عیب ڈھونڈنے کی؟ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جائے، ارے فرصت ہی نہیں ملے گی عیب ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔